بھائیو، اللہ کی کتاب سے آپ کے سامنے ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کے بعد تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں، برے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے راستے پر چلے ہو یا اس کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں کرے دیا جائے۔ وہ انصاف کا دن آنے والا ہے جس میں دنیا کے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، یہ نعمتیں دی، ہمیں کھانے کے لیے رزق دیا، ہر طرح کی ہمیں ضروریات اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے، تو ہم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کیا حق ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آزمائش اور امتحان کی زندگی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے دنیا کی۔ تو اس میں تم جو کچھ بھی کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں دے دے گا۔ بتایا کہ فمن زحزح عن النار، کہ جو اس دن قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، وادخل الجنہ، اور جنت کی لازوال نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اسے داخل کر دے گا، فقط فاز، تو کامیاب اصل میں وہی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ عارضی ہے، اس کو ہمیشہ کی چیز نہ سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کامیابی کا معیار اللہ کے نزدیک یہ ہے، لوگ دنیا کے دھوکے میں آ کر دنیا ہی کے عیش و آرام کو، نعمتوں کو اصل کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس عالی شان مکان ہے، عمدہ تیز رفتار سواری ہے، بہترین اس کو کھانے پینے کی چیزیں میسر ہیں، تو وہ دنیا میں کامیاب انسان ہے۔ نہیں میرے بھائیو، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق انسان زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنا اکیلا رب مان کر خالص اس کی بندگی کے راستے پر چلے، اس کے بھیجے ہوئے نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کرے اور اپنی زندگی ان تعلیمات کی روشنی میں گزارے، تو پھر یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اللہ کی کتاب کی تعلیمات اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ہم رکوع و سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے نام کی نظر و نیاز کریں، کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکاریں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں یہ نعمتیں دی ہیں اور یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہو کر بغاوت و سرکشی کے راستے پہ چلے گا، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو شریک ٹھہرائے گا، تو اللہ کی نگاہ میں وہ بہت بڑا مجرم ہے، ایسا مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف نہ کرے گا اگر اس نے توبہ نہ کی۔ بتایا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق اور اپنے اختیارات میں، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، تمام انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، آسمان، درخت، پیڑ پودے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن بد نصیب ہے وہ انسان کہ وہ اپنے رب کے حق کو نہ پہچانے اور اس کے ساتھ اس کی مخلوق کو ساجی اور ہمسر بنائے، اللہ تعالیٰ کے اختیارات اس کی مخلوق میں مانے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نادانی اور اللہ کی سب سے بڑی یہ
नाफरमानी है। अफसोस की बात यह है कि हम जिस उम्मत से ताल्लुक़ रखने का दावा करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ने का हम दावा करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अक्सरियत आज कौम की उन तालीमात से जो है वो मुनहरिफ हो चुकी है जो अल्लाह ने अपनी किताब में दी हैं और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपनी ज़िंदगी से और अपनी तालीमात से सहाबा कराम को बताया है। मेरे भाइयों, आज क्या सूरत हाल है कि लोग कब्र वालों से औलाद मांगने जाते हैं, रोज़ी मांगते हैं कि ये कब्र वाला ये देगा। मेरे भाइयों, जिस तरह हमने अपने इस भाई की तदफीन की है, इसी तरह से कल हमने भी मरना है। जिस तरह से ये इसमें ज़िंदगी नहीं थी, ये अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता था, जिंदा लोगों ने इसको गुस्ल दिया है, जिंदा लोगों ने कफन पहनाया है और हम आप जिंदा लोग इनको उठाकर कब्रिस्तान लाए हैं और कब्र के अंदर रखा है। तो इसी तरह से मेरे भाइयों, कोई भी इंसान हो, मरने के बाद उसमें कोई ताकत, कोई इख्तियार, कोई ज़रा सी भी हिस्स नहीं होती है। वो ना सुनता है, ना देखता है, ना पहचानता है, ना कोई मदद कर सकता है। लेकिन अफसोस की बात कि लोग कब्रें पक्की बनाकर, उनके ऊपर मज़ार आस्थाने बनाकर फिर ये कहते हैं कि ये दाता है। मेरे भाइयों, दाता का मतलब देने वाला, अल्लाह के अलावा कौन देने वाला है इस कायनात में। फिर ये कहते हैं कि ये मुश्किल कुशा है, मुश्किलें दूर करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की किताब ये कहती है सूरह अनाम में, सूरह यूनुस में कि वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, कि अल्लाह ताला तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दे तो अल्लाह के अलावा कोई और उस मुश्किल को दूर करने वाला नहीं है। वहीं युरिद का भी खैरिन फला राद्दा ली फजली, अल्लाह ताला अपने खैर और फजल से तुम्हें नवाजना चाहे तो वो कोई रोक नहीं सकता है। एक अल्लाह ताला का इस पूरी कायनात में अकेले का इख्तियार है। मेरे भाइयों, मखलूक़ात चाहे वो इंसान हो, जिन हो, फरिश्ते हो, कोई भी हो, सब के सब अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। और मखलूक से मांगना जो अल्लाह का हक है कि अल्लाह से मांगा जाए, उनके नाम की नजर व नियाज करना, जिस तरह से कौम की अक्सरियत का आज हाल है कि ये मुर्दों के नाम की, दुनिया से गुजर जाने वालों के नाम की नजर व नियाज करते हैं अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से, कि ये अब्दुल कादिर जीलानी के नाम की 11वीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की 12वीं की देग है, ये जाफ़र सादिक के नाम के कूंडे हैं और ये हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के नाम का जो है ना ये हलीम और शरबत है। मेरे भाइयों, अल्लाह की किताब बताती है कि हर नेमत अल्लाह की दी हुई है और उसके ऊपर अल्लाह ताला ही का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ही से हमें मंसूब करना चाहिए। अगर गैरुल्लाह की नजर व नियाज की अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये हराम है। सूरह बकरा, सूरह मायदा, सूरह अनाम, सूरह नहल, मेरे भाइयों 4 जगह पर कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात वाज़े तौर से बयान फरमाई है। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, अल्लाह ने हराम करार दिया है तुम्हारे ऊपर मुर्दार व दमा और बहता हुआ खून, वलहमल खिंजीर, और ये सूअर का गोश्त है, ये हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और हर वो चीज़ जो अल्लाह के अलावा दूसरे से मंसूब कर दी जाए। अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, ये कहा जाए कि ये फलां के नाम का है, ये नबी के नाम का है, वली के नाम का है, पीर के नाम का है, बाबा के नाम का है। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो दिया है वो उसी के नाम पे होना चाहिए और सब कुछ हमें अल्लाह ने दिया है। सब ये बात मानते हैं कि अल्लाह के अलावा इस दुनिया में, इस कायनात में कोई और देने वाला नहीं है। तो इस बात को समझना है, ये सबसे अहम मसला है। अल्लाह के अलावा किसी और को दाता कहना, जिस तरह से आज ये कौम अली हजवेरी को कहती है कि ये दाता और गंज बख्श है, मेरे भाइयों ये अल्लाह के साथ शरीक बनाना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झोलियां भरने वाला समझना, ये अल्लाह के साथ उन्हें शरीक बनाना है। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह शूरा में फरमाता है लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के इख्तियार में है। यखलुकु मा यशा, वो जो चाहता है तख्लीक करता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसे चाहता है अल्लाह ताला बेटियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और जिसे चाहता है बेटे देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है। वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे चाहता है अल्लाह ताला नहीं देता, बे औलाद रखता है। अल्लाह ताला का इख्तियार है, अल्लाह की मर्जी है। मेरे भाइयों, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हमें रास्ते पर चलना है,
ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تھی، کسی چیز کی انہیں ضرورت پیش آتی تھی، اللہ سے مانگتے تھے۔ انبیاء سے زیادہ برگزیدہ انسان اور کون ہو سکتا ہے؟ انبیاء اسی لیے آتے تھے دنیا میں کہ لوگ ان کو دیکھ کر اللہ کی بندگی کا طریقہ سیکھیں، وہ دیکھیں کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں واقعہ بیان کیا ہے، بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، سب سے بہتر وارث تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی پکار کو سنا اور یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں بیٹا دیا۔ نبیوں کو بیٹے اللہ نے دیے ہیں، اولاد اللہ نے دی۔ ایوب علیہ السلام قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ انبیاء میں کہ انتہائی بیمار ہو گئے تھے، اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تعالیٰ میں تکلیف میں ہوں اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی پکار کو سنا، ان کی تکلیف دور کر دی، ان کو صحت یاب کر دیا۔ وہ کسی مزار پہ نہیں گئے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ نہیں گئے، وہ آدم علیہ السلام کی قبر پہ نہیں گئے۔ میرے بھائیوں، قبروں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اور موت کو یاد کرو کہ میں نے بھی مرنا ہے اور اسی طرح سے مٹی میں مل جانا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو مٹی سے بنایا ہے اور ہمارا انجام بھی مٹی ہے۔ قیامت کے دن ہم سب نے اٹھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کہ ہم نے اللہ کی فرما برداری کے راستے پر عمل کیا یا اس کو ناراض کیا۔ تو قبروں کے اندر داتا دستگیر مشکل کشا نہیں ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ ہمارا بھائی اللہ کا نیک بندہ تھا، یہ اپنے کام کاج کے علاوہ اللہ کے گھر میں مسجد میں وقت زیادہ گزارنا پسند کرتا تھا، وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا، ترجمہ پڑھتا تھا، سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، دوسروں کو سمجھاتا تھا۔ یہ قابل رشک بات ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس طرح سے اللہ کے دین کے نیکی کے کاموں میں ہمارا دل لگے، بجائے اس کے کہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر ہم وقت ضائع کریں، طرح طرح کے کھیل تماشوں میں وقت ضائع کریں۔ یہ وقت کا صحیح استعمال ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں اور اس راستے پر چلیں جو ہمیں کتاب اور سنت بتاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو قبریں کچی رکھنا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا قبر کو پکا بنانے سے، قبر کے اوپر عمارت بنانے سے، قبر کے اوپر مجاور بن کر بیٹھنے سے، اس لیے کہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں۔ ان کو پکا بنایا جائے گا، سنگ مرمر لگایا جائے گا، وہاں اگر بتیاں جلیں گی، وہاں جو ہے وہ روشنیاں ہوں گی، تو پھر اس سے عبرت حاصل نہیں ہوگی میرے بھائیو۔ وہاں میلے لگائے جائیں گے، جس طرح سے آج قوم کا حال ہے کہ یہ سیون کا میلہ ہے، تو یہ بری امام کا میلہ ہے، تو یہ فلانے پیر کا میلہ ہے۔ میرے بھائی قبریں جو ہے وہ میلوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا، اس قبر کے اوپر ہم نے منو مٹی ڈال دی، اسی طرح کل ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ ہم مریں گے، مرنا سب نے ہے، تو اس کے بعد ہمیں بھی اسی طرح سے زمین کے حوالے کر کے مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں کبھی اختتام نہیں ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا، وہ جنتیں دے گا جو ہمیشہ کی نعمتوں بھری ہوں گی، یا پھر اللہ کا عذاب ہے کہ جس کو برداشت کرنے کی کسی میں بھی کوئی طاقت نہیں ہے میرے بھائی۔ تو پلٹو اللہ کی طرف، اپنے اس بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی جو ہے اوپر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ جنت میں ہمارے بھائی کو اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر دے، گھر والوں کو صبر دے، کیونکہ صدمہ بہرحال صبر کر کے ہی برداشت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے پیٹنے سے منع کیا ہے میت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم رو کر چلا کر آواز سے جو ہے چلا کر ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور یہ صدمہ جو ہے وہ بہرحال ایک انسانی فطرت ہے کہ دکھ ہوتا ہے اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا، لیکن ہم اس راستے پہ چلیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے پھر ملا دے گا اور وہ ملاقات ہمیشہ کی ہوگی انشاءاللہ۔
تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کے لیے بھی ہماری یہ دعا ہے، اپنے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں اپنی رضامندی کے راستے پر چلائے۔ اور یہ جو کام ہوتے ہیں، یہ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو ہندوانہ رواج ہیں جو ان کو دیکھ دیکھ کے قوم نے اپنا لیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، انہوں نے کوئی تیجا، 40واں، 20واں اور یہ برسی نہیں کی۔ اور کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عزیز رشتہ دار ان کی وفات ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے مرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو، ان کے اچھے جو ہے تعلیمات کے اوپر چلو، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کا ثواب دیتا رہے جو انہوں نے لوگوں کو اچھی دین کی اچھی باتیں بتائیں اور اللہ کے راستے کی طرف بلایا۔ تو یہ ان کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اپنے راستے پر چلنے اور جو ہے نافرمانی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔